اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ جس کو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ جس گھر میں بھی سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کے بچے بڑے سب کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ایک بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں جو کہ بہت نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، روپے پیسے کی تنگی ہے، مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اس وظیفے سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے کئی دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ اس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے پاس غیبی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، دولت والے ہاتھ غیبی آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ ڈالروں میں کھیلنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کی خود عقل دنگ رہ جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو میں آج وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یقین کریں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو مال اور دولت اور رزق نہ ملا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جب وظیفہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ مشکل دنوں میں، آپ کی پریشانیوں کے دنوں میں، آپ کی بیماریوں اور تکالیف کے دنوں میں آپ کا یہ وظیفہ کس طرح سے ساتھ دے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے ہی اگر کوئی قرض دار ہے تو انشاءاللہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ اس کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی مالی مشکلات کا شکار ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مالی مشکلات کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں تو بہت آسان ہے لیکن اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ یہ حاجت روائی کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کر لیں، انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں سے ضرور مستفید ہوں گے۔ آپ اس وظیفے کو ہفتے کے کسی دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن، ہفتہ کے دن، اتوار، پیر، منگل، بدھ یا جمعرات، جس دن بھی آپ کو لگے کہ آپ بہت بے چین ہیں، آپ کو مشکلات نے گھیرا ہے، آپ مالی مشکلات میں پھنسے ہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے ہی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، مالی مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے معزز سامعین، جب بھی آپ کے سامنے یہ میرا مجرب وظیفہ آئے تو اس کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راحت کا سامان پیدا کر دے گا۔ کئی دفعہ زندگی میں انسان کو ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، بس اب مجھ میں ہمت نہیں، میری ہمت ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر
اس کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں پر انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی ہے۔ جب بھی مشکل آئے تو ہمیں دعا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دعا میں طاقت ہے، دعا میں اثر ہے، دعا کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، لہٰذا اللہ کے سامنے ہی جھولی پھیلانی چاہیے، کسی بھی انسان کے سامنے ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ دعا میں بڑی طاقت ہے اور دعائیں رنگ لاتی ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات کو ذہن میں رکھا کرو کہ جب بھی مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں تمہاری اوقات سے بھی زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہو سب کے سب بھی ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کو ایسی خوشیاں ملتی ہیں، ان کو وہاں سے خوشیاں ملتی ہیں، وہاں سے مال و دولت ملتا ہے کہ ان کی نسلیں بھی اس نعمتوں کا مزہ لیتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، بے حساب ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ جب بھی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو اس کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ انسان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ انسان اپنا حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ اور جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں، خدایا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، خدایا اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے، خدایا اس کو ضرور آپ کریے، انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ لیکن وظیفہ کرنے سے پہلے، وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نماز قائم کریں، کیونکہ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جب بندہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے سبب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تمام وظائف کا اثر تب ہی انسان کو ہوتا ہے جب وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرے۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان اعمال، ان اذکار کو جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے خوشیوں کے ذریعے بنا دیتا ہے، آپ کی مشکلات کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ بظاہر چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت کا اتنا اثر ہے کہ عرش معلیٰ تک جا کر انسان کی سفارش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے میں انسان کی تمام مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب بڑا کارساز ہے، وہ
ایسی ایسی جگہ سے انسان کے لیے وسیلے پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے، خدا را اس وظیفے کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے۔ روزانہ کی ایک تسبیح بھی آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، اللہ آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئے گا۔ بہرحال چلیں اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک آپ کو آتا ہو، چھوٹا درود پاک یا کوئی بڑا درود پاک آتا ہو، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بہت خیر اور برکت کی بات ہوگی۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ لینی ہے۔ 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنی ہے۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھولی پھیلائیں، رو رو کے اپنی مرادیں مانگیں۔ جو آپ کے دل میں حاجات ہیں وہ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا پروردگار میں تیرا بندہ، میں تیری بندی ہوں، اپنی رحمت کے صدقے میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک میری ساری تنیاں ختم کر دے، خزانہ غیب سے مجھے رزق پاس دے، کیونکہ جب انسان کے پاس رزق ہوتا ہے، انسان پرسکون ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت بھی پرسکون ہو کر کرتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں بھی۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ دینا، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ دینا، ہمارے لیے مال و دولت کے دروازے کھول دے، اتنا عطا فرما کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، یا اللہ تیری بنائی ہوئی مخلوق کے کام آ سکیں۔ ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو مجبوریوں کا شکار ہیں، یا اللہ ہم سب کی ان سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما اور اپنی رحمت کے سائے تلے رکھ۔ یا اللہ پاک ہم سے خوش ہو جا، یا اللہ پاک ہم سے خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے نواز دے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔